جن کا کوئی روپ نہیں ہے، کوئی رنگ نہیں ہے، وہ دنیا میں ہر جگہ ہے، ہوا ہر جگہ ہے۔ بابا انہی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں، انہی کو تو تم ایشور کہتے ہو، اسی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو لیٹسٹ نیوز ہے۔ یہی نہیں، ابھی اور سنیے۔ وہ اوم کو پوچھتے تھے۔ میں نے کہا اوم کون ہے؟ بہت سے لوگوں نے کہا کہ وہ ایک ہوا ہے جن کا کوئی روپ نہیں ہے، کوئی رنگ نہیں ہے، وہ دنیا میں ہر جگہ ہے، ہوا ہر جگہ ہے۔ انہوں نے آسمان بنایا، انہوں نے زمین۔ میں نے کہا کہ ارے بابا انہی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم 20 کروڑ مسلمانوں کو پھر دوبارہ واپس کر کے اپنے گھر کی طرف لے جائیں گے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کو ہندو بنائیں گے، اس لیے کہ ہندو ان کا گھر ہے، ان کے باپ دادا ہندو تھے۔ حضرت آدم کو جو نبی تھے سب سے پہلے ان کو بھارت کی دھرتی کے اندر اتارا۔ مسلمان اس ملک کے اندر ہم اور آپ گاؤں در گاؤں ہندو اور مسلم 1400 سال سے تقریباً ایک ساتھ رہتے ہیں، ہمارا کوئی اختلاف نہیں۔ ہم نے کبھی کسی دھرم کے آدمی کو اپنا دھرم چھوڑ کر اسلام دھرم کو اپنانے کی زبردستی نہیں کی۔ ہمارا ماننا ہے کہ دھرم وہ چیز ہے جس کو آدمی اپنے دل سے قبول کرتا ہے۔ اگر کوئی طاقت بزور و زبردستی کسی کو کسی دھرم کا پابند بناتا ہے تو وہ اس دھرم کا پابند نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیے کمیونزم آیا، بخارا، سمرقند، تاشقند، ازبکستان، تاجکستان، پورے روس کے اندر، قزاقستان، قرغیزستان، آذربائیجان، یہ وہ ملک ہیں جو ملک خالص اسلامی ملک تھے، مگر کمیونزم نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر مسجدوں کو توڑ دیا، نمائش گاہ بنا دیا، اور 80-90 سال میں یہ لگنے لگا کہ اسلام کا جنازہ نکل گیا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ بزور و زبردستی کوئی دھرم ختم نہیں ہو سکتا۔ ایک فقیر ملک افغانستان کی دلدل میں دنیا کی سپر پاور پھنس کر دفن ہو گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، ختم ہو گئی۔ یہ ملک آزاد ہوئے اور مسجدوں سے پھر اللہ اکبر اللہ اکبر کی آواز بلند ہونے لگی۔ اس لیے کہ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ زبردستی اسلام کو تباہ کر کے، ختم کر کے، مسجدوں کو توڑ کر ملک ختم ہو جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ کوئی بھی مذہب قبول کرنا انسان کے یہ اپنے دل کی بات ہے۔ دل اگر قبول کرتا ہے انسان مذہب کا پابند ہو جاتا ہے، اگر دل قبول نہیں کرتا تو اسلام اس مذہب کا پابند نہیں ہوتا۔ ہم اس ملک کے اندر ہندو مسلم کے ساتھ بھائی بھائی کی طرح رہتے ہیں۔ ہم نے ملک کی آزادی کے بعد بدقسمتی سے ملک کی تقسیم کے بعد سے ہم نے اس ملک کے اندر آپس کے اختلاف کو دیکھا، یہاں تک کہ
اختلاف ہوتے ہوتے حکومتیں بدلتے بدلتے حکومت بی جے پی کی آئی. ہم نے کبھی یہ آواز نہیں سنی تھی. ہم نے یہ بھی سنا کہ ان 20 کروڑ مسلمانوں کو گھر واپس کرو. یہ آواز اس سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی. فرقہ پرست ذہنیت اتنی آزاد ہو گئی کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم 20 کروڑ مسلمانوں کو پھر دوبارہ واپس کر کے اپنے گھر کی طرف لے جائیں گے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کو ہندو بنائیں گے، اس لیے کہ ہندو ان کا گھر ہے، ان کے باپ دادا ہندو تھے. مگر میں آپ کو یہاں کے دھرم گرو بیٹھے ہوئے ہیں اور میں مسلمانوں کو نہیں، میں پورے ملک کے اندر میڈیا کے ذریعے سے یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ایسا کہنے والے لوگ نہ اپنے ملک کی تاریخ کو جانتے ہیں، وہ جاہل ہیں، نہ وہ اپنے مذہب کی تاریخ کو جانتے ہیں. میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ کہہ رہا ہوں اور صحیح کہہ رہا ہوں. میں نے اس مسئلے پر غور کیا ہے. میں یہ کہتا ہوں مسلمانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے اور یہ دھرم گرو بیٹھے ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جس طرح اللہ نے سب سے آخری نبی حضرت محمد عرب کی سرزمین میں بھیجا ہے، اس کی حکمت ہے. وہ اگر چاہتا امریکہ میں بھیج دیتا، وہ اگر چاہتا ان کو افریقہ میں اتارتا، وہ اگر چاہتا سوئٹزرلینڈ میں اتارتا، وہ اگر چاہتا دنیا کے کسی ملک کے اندر اتارتا. لیکن اس کی حکمت کہ اس نے سب سے آخری نبی، نبیوں کے سردار کو اگر اتارا تو عرب کی سرزمین میں اتارا. بالکل اسی طرح مسلمان اور ساری دنیا سمجھے کہ بالکل اسی طرح نبی اول الزمان کو، حضرت آدم کو جو نبی تھے، سب سے پہلے ان کو بھارت کی دھرتی کے اندر اتارا. اگر وہ چاہتا تو آدم کو افریقہ میں اتار دیتا، اگر وہ چاہتا تو آدم کو عرب میں اتار دیتا، اگر وہ چاہتا روس کے اندر اتار دیتا. لیکن نہیں، وہ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، حدیث سے عقیدہ ہے کہ آدم کو دنیا میں اتارنے کے لیے اس بھارت کی دھرتی کا انتخاب کیا گیا. ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے. میں نے بڑے بڑے دھرم گروؤں سے پوچھا کہ آدم جو سب سے پہلا آدمی ہے آسمان سے اتارا، اللہ نے اتارا، وہ آدمی کس کی پوجا کرتا تھا؟ کوئی نہیں تھا. دنیا کے اندر تنہا ایک آدم تھا. اس آدم کو کہتے کیا ہو؟ لیکن چونکہ کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے اس لیے لوگ مختلف باتیں کہتے تھے. لیکن بڑے بڑے دھرم گرو یہاں تک پہنچے، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو منو کہتے ہیں. صحیح بات ہے، ہم آدم کہتے ہیں، یہ منو کہتے ہیں. ہم آدم کی اولاد کو آدمی کہتے ہیں. انگریزی بولنے والے ایڈم کہتے ہیں، فارسی اور عربی بولنے والے آدم کہتے ہیں، اور یہ اس کو منو کہتے ہیں جو اس بھارت کی دھرتی کے اوپر اترا. ہم آدم کی اولاد کو آدمی کہتے ہیں اور یہ منو کی اولاد کو منش کہتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں نے بڑے بڑے دھرم گروؤں سے پوچھا، جب کوئی نہیں تھا، نہ شری رام تھے، نہ برہما تھے، نہ شیو تھے، جب کوئی نہیں تھا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ منو پوجتے کس کو تھے؟ کوئی کہتا ہے کہ شیو کو پوجتے تھے،
لیکن ان کے پاس علم نہیں ہے. بہت کم لوگ یہ بتاتے ہیں کہ منو کچھ نہیں تھا دنیا میں، وہ اوم کو پوچھتے تھے. میں نے کہا اوم کون ہے؟ بہت سے لوگوں نے کہا کہ وہ ایک ہوا ہے جن کا کوئی روپ نہیں ہے، کوئی رنگ نہیں ہے، وہ دنیا میں ہر جگہ ہے، ہوا ہر جگہ ہے. انہوں نے آسمان بنایا، انہوں نے زمین. میں نے کہا کہ ارے بابا، انہی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں، انہی کو تو تم ایشور کہتے ہو، اسی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں. فارسی بولنے والے خدا کہتے ہیں، انگریزی بولنے والے گاڈ کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ منو ایک اللہ، منو یعنی آدم، ایک اوم یعنی ایک اللہ کو پوچھتے تھے. یہ ہمارے ملک کی تاریخ ہے، یہ دنیا کے دھرموں کی تاریخ ہے. کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ اوم یعنی آدم اللہ کو چھوڑ کر جس اللہ نے اپنے ہمارے عقیدے کے مطابق ان کو تو ان کے پترے کو پہلے دھرتی کو پیدا کیا، دھرتی میں مٹی پیدا کی، اور جتنے رنگ اور جتنی طرح کی مٹی تھی سب مٹی میں سے تھوڑا تھوڑا لے کر اللہ نے یعنی اوم نے اپنے ہاتھ سے آدم یعنی منو کے پترے کو بنایا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جتنی طرح کی جتنے رنگ کی مٹی تھی، آدمی آدم کی اولاد، منو کی اولاد، منش کی اولاد اتنے ہی طرح اتنے ہی رنگ کی بدلی. کوئی مٹی سخت ہے، آدمی کے دل کے اندر سختی ہے، کوئی مٹی نرم ہے. جیسی مٹی تھی ویسا ہی اثر آدم یعنی منو کی اولاد کے اندر پایا جاتا ہے. یہ ہمارے اس دھرم کی خصوصیت ہے. اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی آواز ہندوستان کی دھرتی پر اتری ہے، یہاں سے پیدا ہوئی ہے. سب سے پہلے منو نے اوم کی عبادت کی ہے. اوم ایک ہے، اللہ ہے، ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. پھر یہ چیز چلتی رہی. یہ آدم اور اوم کا یہی عقیدہ تھا، ان سے غلطی ہو گئی. ہمارا قرآن کہتا ہے وہ پریشان تھے کہ میں اپنے اللہ سے یعنی اوم سے، منو سے جو غلطی ہوئی ہے اپنے اوم اور اپنے اللہ سے معاف کیسے کرا. قرآن کہتا ہے اللہ نے ان کے دل کے اندر ڈالا، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. وہ بات کیا تھی؟ قرآن کہتا ہے رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے میرے اور میری پتنی ہموتی کے مالک، پالنہار، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا. اے اوم، اے اللہ، اگر تو نے معاف نہیں کیا تو ہم بڑے ٹوٹے میں رہ جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک اوم ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے. یہ اس دھرتی کی تاریخ ہے. نہ اس وقت شیو تھے، نہ رام تھے، نہ برہما تھے، کوئی نہیں تھا. تنہا آدم اور منو تھے. وہ جانتے تھے کہ ان کا پالنہار کون ہے، وہ ان کی عبادت کرتے تھے. پھر اس کے بعد ان کی اولاد چل پڑی اسی دھرتی کے اوپر. انہوں نے چلا ایک اوم یعنی ایک اللہ کی عبادت کا اس بھارت کی دھرتی پر دنیا میں سب سے پہلے چلایا تھا. کچھ دنوں کے بعد وہ چلے گئے دنیا سے، اپنی اولاد کو یہ سبق دے کر گئے. ان کی اولاد جانتی تھی کہ پالنہار کون ہے. قرآن کے اندر دو بھائیوں کا ذکر آتا ہے، آدم کی اولاد. ایک دوسرے میں لڑائی ہو گئی. ایک نے کہا لا
ہی دم لوں گا. یہ دنیا کے اندر ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دنیا میں سب سے پہلا قتل ہے. کرنا اپنے آپ میں سیدھانتک روپ سے غلط ہے، کیونکہ آپ کا تو اتہاس سے بھی 1400 سال پرانا ہے. ہمارے ہاں تو رام جی کا جو کال ہے وہ لاکھوں برس پراچین سمے ہے. آج سے 5250 سال پہلے بھگوان کرشن کا سمے ہے. تو اس لیے میں کہنا چاہوں گا کہ کم سے کم سناتن کی اور اسلام کی تلنا اتہاس کی درشٹی سے سمان نہیں ہو سکتی. مدنی نے جو بھی کہا ہے وہ اپنے من سے کہا ہے، ہم اس کا سمرتھن نہیں کرتے، ہم اس کا کھنڈن کرتے ہیں. سرو دھرم سمیلن میں اس طرح کی مدنی جی کو بھاشا بولنے کا پریوگ، اس طرح کے شبدوں کا پریوگ کرنے کا کوئی اوچتیہ نہیں ہے. اس سے سماج جڑتا نہیں ہے بلکہ ٹوٹتا ہے. وہیں کچھ ہندو دھرم گرو مدنی کو اپنے بیان کا عمل مسجدوں سے شروع کرنے کی نصیحت بھی دے رہے ہیں. اور اللہ کو ایک مانتے ہیں، اچھی بات ہے، مان لیے تو ہر مسجدوں پہ آج گھوشنا کر دیجئے کہ بھائی اوم کا پرتیک لگایا جائے، ہنومان چالیسا پڑھایا جائے. پھر کیا کوئی تو متبھید ہی نہیں ہوگا. ابھی مزہ آئے گا نا بھیڑو. اوم ہو اکبر، اوم ہو اکبر، اوم ہو اکبر، اوم ہو اکبر. اشہد ان لا الہ الا الاوم، اشہد ان لا الہ الا الاوم، اشہد ان من رسول الاوم. حی علی شری کرشنا، حی علی شری کرشنا، حی علی شری رام، حی علی شری رام. भगवान